السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ میں بہت اہم چیزیں آج آپ کو دکھلانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے ایسی چیز نہ دیکھی ہو۔ بہت سی اچھی چیزیں، تفریح گاہیں اور اچھے مقامات آپ نے دیکھے ہوں گے اور اچھے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن ایک حیران کر دینے والی چیز شاید آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہو یا سنا ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نواز دیتے ہیں کہ دیکھنے والے پھر حیران ہو جاتے ہیں۔ جی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ آنکھوں والے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی بنے، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اچھی صلاحیت، اچھی تقریریں انہوں نے کی، لیکن ایک ایسا کارنامہ شہر اورنگ آباد، مراٹھواڑے کے علاقے شہر اورنگ آباد میں انجام دیا گیا کہ نابینا بچے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ بچے جو صحیح سے خود چل نہیں سکتے، وہ بچے جو اپنے سارے کام خود سے کر نہیں سکتے، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، جو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا گیا، کتاب اللہ، قرآن کریم۔ تو ان بچوں نے اس قرآن کریم کو حفظ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیا، اور ایک طالب علم الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 2 روز پہلے اپنے قرآن کریم کی تکمیل کر چکا، جو نابینا ہیں، اور وہ حافظ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے رونما ہوا۔ اور یہ بات سننے کو ملی ہے کہ مراٹھواڑے کا پہلا طالب علم ہے جس نے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، قرآن کریم کو 1.5 سال کے عرصے میں مکمل یاد کر لیا۔ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب یہ کہاں ہوا، بچہ کیسے حافظ قرآن ہوا، پہلے آپ اس ادارے کی، اس مدرسے کی چند جھلکیاں دیکھیے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے کیا ایسے بچوں کو اس ادارے میں بھیجنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اور اس نوعیت کو دیکھ کر خود بخود فیصلہ کریں گے، یقیناً یہاں بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ میں پہلے آپ کو اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں دکھلانا چاہتا ہوں، آپ پروگرام کی جھلکیاں دیکھیے اور پھر فیصلہ یہ کیجیے۔ ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں جو اسی زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بیٹا بھجان آپ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ایسے ہی ان کو
بہت دن لگ جائیں گے. دیکھنے والے 3-4 سال میں بنتے ہیں, وہ تو 5-6 سال لگ جائیں گے. ارے نہیں قلندر بھائی, ہمارے پاس یہ 2 بھائی ہے, عمران اور کامران. ان کو مدرسے میں آ کر 8 مہینے ہوئے. اس ترتیب سے آغاز کیے اور ان کے 14 حفظ بھی ہو چکے. ماشاء اللہ. ہمارے مدرسے کا یہ طالب علم حافظ قرآن ہوا, جس کا نام حافظ ساجد خان ہے. یہ محض 1.5 سال کی مدت میں حافظ قرآن ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بچہ اس مدرسے میں داخلہ کروا دے, وہ بھی حافظ قرآن بن جائیں گا. مولانا شکریہ, آج آپ نے مجھے صحیح راستہ بتا دیا. میں انشاءاللہ ضرور اس کو آپ کے بھی مدرسے میں ڈالوں گا. لیکن اس کی فیس وغیرہ کیا ہوگی؟ میں تھوڑا پیسہ پانی کا انتظام کر کے آؤں. آپ فکر بالکل نہ کریں, ہمارا مدرسہ اس کا انتظام کرتا ہے. بس آپ اپنا بچہ ہمارے حوالے کر دو. یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں 2-3 دن میں اس کو لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ طلبہ ہمارے سامنے ایک موجودہ حالات کے اندر ان بچوں کی جو حق تلفی کی جاتی ہے اس کو پیش کر رہے تھے. یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ نابینا طلبہ جو ہے تو کچھ نہیں کر سکتے, اور ہم نے کئی جگہ یہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ یا تو ماں باپ ان کو مانگنے کے اندر لگا دیتے ہیں, یا بہت ہی تشویش کی بات یہ ہے کہ ان نابینا طلباء کو غیر قومیں اور دیگر تنظیمیں اٹھا لیتی ہیں, اور پھر وہ ان کو جو ہے ان کی مذہبی تعلیم دیتے ہیں, اور پھر مذہبی تعلیم دے کر صحابی جن کے نام پر مدرسہ ہے یہ بھی نابینا ہیں, انہیں کے نام پر جو ہے تو یہ مدرسے کا نام رکھا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام تو تقریباً لوگ جانتے ہیں, قرآن میں بھی ان کا بار بار تذکر آیا ہے, یہ بھی نابینا صحابی تھے. تو یہ طلبہ جو ہے تو ہمارے سامنے اس چیز کو پیش کر رہے تھے. یہ بیٹھے ہوئے مجمع سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایسے طلبہ آپ کی نگاہ میں ہوں, ان کی رہنمائی اس ادارے کی طرف آپ فرمائیں تاکہ بچوں کی زندگیاں جو ہے تو ضائع ہونے سے بچ سکے. اب میں حافظ قرآن کی شان میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے سید فیضان ابن سید شاہ نواز کو دعوت دیتا ہوں, وہ تشریف لائے اور حافظ قرآن کے عنوان سے حافظ قرآن کی شان میں ایک نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حفظ کی دولت اے حافظ, انسان خدا برتر ہے, دنیا میں بڑا اکرام تیرا, عقبا میں شراب کوثر ہے.
حافظ قرآن کی شان، اس کے مقام اور مرتبے کے سلسلے عنوان سے یہ نظم پیش کر رہے تھے۔ اب جس خوش نصیب طالب علم کے اعزاز کے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے، جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، یہ خوش نصیب طالب علم ہیں محمد ساجد ابن عبد الکریم خان ساکن پروہنی۔ یہ خوش نصیب طالب علم تشریف لائیں، اور ان کے جو سرپرست ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ان کے بھائی جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ان کو بھی دیکھ لے، دیدار کر لے۔ یہ خوش نصیب ہے کہ انہوں نے جو ہے الحمدللہ مدرسہ عثمان ابن مالک کے اندر اپنے بھائی کو شریک کرائے۔ ان کے دو بھائی ہیں، دونوں بھائی ساجد اور عبد الماجد، یہ دونوں بھائی یہاں پر زیر تعلیم ہیں، تو ایک حافظ قرآن بن چکے ہیں اور دوسرے الحمدللہ ان کا بھی سفر جاری ہے۔ تشریف رکھیے، حافظ محمد ساجد تشریف لائے۔ اس خوش نصیب طالب علم نے صرف 18 ماہ کے اندر، یعنی 1.5 سال کے اندر جو ہے حفظ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔ چھٹی اور رخصت کے علاوہ جو تعلیم دین ہیں ان کے وہ 18 مہینے ہیں۔ یہاں کے مدرسہ عثمان ابن مالک کے جو ناظم صاحب ہے مفتی محمد ارقم صاحب، الحمدللہ انہوں نے بہت ہی محنت اور جدوجہد کے ساتھ بہترین طریقے سے یہاں کا نظام ترتیب دیا ہے، اور ان کے جو استاد محترم ہیں حافظ ناظر صاحب، یہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور مفتی ارقم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی تھوڑا کھڑے ہو جائیں۔ آپ سبھی حضرات جو ہیں تو ہمارے ان علماء کرام کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ یہ اپنی محنت اور جدوجہد کے ساتھ الحمدللہ اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی محنتوں سے بہت ہی کم مدت کے اندر یہ طالب علم الحمدللہ آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے ذمہ داران میں جناب جاوید بھائی اور حاجی عبد المجید صاحب جنتا، حاجی یعقوب صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسہ عثمان ابن مالک کے ذمہ داروں کے اندر ہمارے حاجی عبد المجید صاحب گڈلک، یہ مرحوم ہو چکے ہیں، وہ بھی ہر مجلس کے اندر شریک رہتے تھے اور ادارے کے تعاون کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ہمت افزائی کا ذریعہ بنتے تھے، مرحوم ہو چکے ہیں۔
उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं। इसी तरीके से हमारे शाना बशाना चलने वाले हमारे ही साथियों में से एक अनवर भाई फालूदा, बम्बई बॉम्बे फालूदा उसके जिम्मेदार हैं। उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़ा सा खड़े हो जाए। मैं एक तरगीब के लिए जो है तो सिर्फ इनको खड़े कर रहा हूँ। इन्होंने हमारे तलबा के दरमियान में ऑफर रखा था कि जो सबसे पहला हाफिज कुरान बनेगा उसको इंशाअल्लाह मैं उम्रा कराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज है तो ये इनके इरादे भी मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ भी कबूल फरमानी है। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ये जब मदरसे के अंदर आए और हर एतबार से घर की तरह से ये बच्चों को देखते हैं और बच्चे भी जो है तो इनसे बिल्कुल घर वालों की तरह से रहते हैं। कभी कोई तकाजा करते हैं तो ये उसको पूरा कर देते हैं। तो ये जब आए तो बच्चों ने जो भी तकाजा था इन्होंने फौरन उसको पूरा कर दिया। और उस तालिब इल्म ने अनवर भाई से कहा कि आपको याद है आपने क्या कहा था? तो कहा कि हाँ मुझे याद है। और वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जितने भी हमारे मुखलिस जिम्मेदारान हैं सब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं आज के इस खुश नसीब तालिब इल्म से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना हिफ्ज़ कुरान का आखिरी सबक सुनाएं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे आज के आए हुए मेहमान मुकर्रम हम सब के सामने आज की नशिस्त के उन्वान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آج یہ خوش نصیب طالب علم زمرہ حفاظ میں شامل ہو چکے ہیں. الحمدللہ بعزتہ وجلالہ بنعمتہ تتم الصالحات. چنانچہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے دعا کر رہے ہیں، کیسی نعت پڑھ رہے ہیں، کیسی قرات پڑھ رہے ہیں، کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے. ہاں میرے بھائیو، آپ کو تعجب بھی ہو رہا ہوگا اور حیرانی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن زیادہ حیرانی اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب بندے کوشش اور محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کا ثمرہ اور نتائج بہت جلدی دے دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے جو جھلکیاں دیکھی اور جو منظر دیکھا، یہ منظر ہمارے مراٹھواڑے کے علاقے شہر اورنگ آباد مدرسہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو فیض عالمگیر کے زیر اہتمام اورنگ آباد میں خدمات انجام دے رہا ہے. آپ اگر اس ادارے میں اپنے کسی نابینا بچے کو پورے ہندوستان بھر سے اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ارادہ کیجیے اور بھیجیے، تاکہ یہ ہمارے بچے، نابینا بچے، معذورین بچے جن پر ایک باطل محنت کر رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ محنت کر رہا ہے، تاکہ ان کے شکنجوں سے نکل کر یہ صحیح راہ پر اپنے ایمان و ایقان کو بچا کر اپنے مستقبل کو سنوار سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے عقائد کی حفاظت کر سکے، ان کی صحیح رہنمائی کی جا سکے. چنانچہ اسی مقصد کے تحت اورنگ آباد شہر میں ایک ادارہ مدرسہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے فیض عالمگیر کے زیر اہتمام شروع کیا گیا، جس میں الحمدللہ روز بروز بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، حافظ قرآن کی سعادت اس کو حاصل ہو گئی. اب مزید 2 سے 3 بچے اور حفظ کی تکمیل کے اوپر آ چکے ہیں، حفظ کی تکمیل ان کی ہونے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی حافظ قرآن بنے، اسکول میں اچھے نمبرات ان کے آئے اور وہ آگے بڑھے، تو یہ سارے انتظامات، پورے اخراجات برداشت کر رہا ہے یہ ادارہ. یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے ادارہ تیار ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ایسے بچے پورے ہندوستان بھر میں، پورے ملک میں آپ کو جہاں کہیں بھی نظر آئے تو آپ کو میں ادارے کا پورا ایڈریس، پورا مکمل پتہ اور نمبرات وہاں کے ذمہ داروں کے دے رہا ہوں اسکرین پر. آپ ان سے رابطہ کیجئے اور ثواب جاریہ سمجھ کر اپنے متعلقین اور محبین اور مسلمانوں کے معذورین بچوں کی حفاظت کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ ادارے کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں گے اور ان سے رابطہ قائم کر کے وہاں بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ سارے اخراجات انشاءاللہ ادارہ برداشت کرے گا. ہندوستان بھر سے جہاں کہیں سے بھی بچے وہاں داخلے کے متمنی ہوگے تو ان کو انشاءاللہ داخلہ دیا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرف آپ توجہ دے کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. فقط والسلام.